بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وقال تعالى: من قبل أن يوصى غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم القرآن والفرائض فإني مقبوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے. جب تک زندہ ہوتا ہے مختلف لوگوں سے اس کا واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے، مختلف حالات سے گزرتا ہے. نشیب و فراز، آسانیاں اور پریشانیاں، عسر اور یسر انسان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. ان زندگی کے حالات میں کبھی اللہ اس کے لیے فراوانی کے فیصلے کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے تنگی کے فیصلے ہوتے ہیں. مختلف حالات سے انسان گزرتے ہوئے بالآخر اپنی آخری منزل موت تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہ بات مسلم ہے، عقیدے کی ہے کہ موت پر زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ موت ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کریں گے جو دنیا کی زندگی کو اس زندگی کے بنانے کے لیے خرچ کر کے گئے ہوں، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو مقصود سمجھا ہوگا اور ساری محنتیں اسی دنیا اور دنیا کی زندگی کے لیے کر ڈالی ہوگی، آخرت کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی ہوگی. وہ لوگ وہاں پر خسارے میں، ٹوٹے میں، گھاٹے میں رہیں. پھر اس زندگی میں جو آخرت کی زندگی کہلاتی ہے، جس میں کامیابی کا نتیجہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور جس میں ناکامی کا نتیجہ جہنم ہے اور اللہ کا غیظ و غضب ہے، اس زندگی میں کامیابی کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. کہا ہے کہ اس کی فرما برداری کرو، نبی کی اطاعت پر زندگی گزارو، ہماری فرما برداری پر زندگی گزارو، ہم آخرت کے مرحلوں کو کامیاب کر دیں. جو دین انبیاء علیہ السلام بندوں کے لیے لاتے ہیں، اس دین کے دو حصے ہوا کرتے ہیں. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ سے ہوتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندے اور بندے سے ہوتا ہے. وہ حصہ جس میں بندے کا تعلق اللہ سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صاف کہا ہے کہ دیکھو،
یہ حصہ اللہ کی ثوابدید پر ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے بے پناہ بخش دیں، بے پناہ معافی کے فیصلے کر دیں، جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ لیکن فرمایا جو حصہ بندوں کا بندوں سے متعلق ہے، حقوق العباد اصطلاح میں ہم جسے کہتے ہیں، وہ ایسا خطرناک حصہ ہے اور ایسا نازک عنوان ہے کہ اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ خود بندہ معاف نہ کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انتہا بتاتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا میں اگر کسی بے سینگی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان جانوروں میں بھی انصاف قائم کریں گے کہ اس بے سینگی بکری کو سینگ دے کر اس سے کہیں گے کہ تو اپنا بدلہ چکتا کر لے، اور پھر ان دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ انتہا بتائی کہ جو رب معمولی جانوروں کے درمیان کل قیامت کے دن انصاف کروائے گا، وہ اللہ بندوں کے معاملات میں نظر انداز پر کام نہیں چلائے گا، بلکہ وہاں معاملہ دو ٹوک ہوگا۔ بندہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بندہ مطالبہ کر دے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہاں تمہیں اس کا بدلہ چکانا پڑے۔ پھر وہ دن ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ رشتے اور بچے کام آئیں گے۔ اس دن کوئی چیز اگر ان حقوق کی ادائیگی کے لیے بدلے میں دی جا سکتی ہوگی، وہ یا تو انسان کے اپنے نیک اعمال ہوں گے جو کوڑیوں کے مول بدلے میں دے دیے جائیں، یا اگر ان کی کمی پڑ گئی تو اس سامنے والے کے گناہ ہوں گے جو ڈھیر اور پہاڑوں کی شکل میں اس کے سر پر لاد کر اس کو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حقوق العباد ایک اہم ترین عنوان ہے شریعت کا، اور یہ بڑا نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جہاد میں جاؤں اور اللہ کی راہ میں پورے شوق اس کی رضا سے لڑوں، یہاں تک کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور میں شہید ہو جاؤں، تو کیا اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تجھے جنت میں ضرور پہنچا دے گا، لیکن یاد رکھنا پیچھے کسی کا قرضہ اور پیچھے کسی کا مال اگر لے کر گیا ہوگا تو جب تک وہ ادا نہیں ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جا سکے۔ کہاں شہید کا مقام و مرتبہ، اور کہاں یہ بنیادی ذمہ داری حقوق العباد کی۔ حقوق العباد کا جب عنوان چھڑتا ہے تو یہ ایک تفصیلی عنوان ہے اور بہت توضیح طلب عنوان ہے، لیکن اس موقع پر جس عنوان کے تعلق سے متوجہ کرانا ہے وہ عنوان ہے وراثت اور وصیت اور موت کے بعد کے احکامات پر مشتمل۔ اس سلسلے میں بڑی غفلت اور اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی اس زمانے میں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آدمی مرتا ہے، بہت کچھ اس کے پیچھے اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اگر اپنا معاملہ اپنی زندگی میں صاف ستھرا اس نے رکھا تو یقیناً موت کے بعد کا مرحلہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنے معاملے کو موت تک بھی صحیح نہیں کیا تو پھر شریعت کچھ احکامات بندے کو دیتی ہے کہ دیکھو اس کا خیال کرتے رہو تو آگے کے مرحلے تمہارے لیے آسان ہوں گے، اور اس کے خیال میں کمی کوتاہی تمہیں آگے کے مرحلوں میں بڑا نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے اسلام کے، شریعت کے بنیادی 4 احکامات ہیں۔ جب کوئی بندہ مرے، جب کسی بندے کا انتقال ہو تو بنیادی اس کے 4 احکامات ہیں کہ 4 کام ترتیب وار کیے جائیں۔ پہلا کام تو بنیادی ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ کوئی آدمی
اپنی ثوابدید سے اس کے جنازے اور اس کی کفن دفن کا انتظام کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے تو اس کی جو وراثت ہے، اس کا جو مال ہے، اس مال میں سے ان انتظامات کی کوشش کی جائے گی، فکر کی جائے گی۔ دوسرا کام اس انتقال کے بعد جو شریعت بتلاتی ہے اہم ترین کام، کہ میت کی تجہیز اور تکفین سے آپ فارغ ہو گئے، تو دوسرا کام سب سے اہم ترین جو وارثوں کے ذمہ آتا ہے وہ کام ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے اس میت کے اوپر کوئی قرضہ بھی تھا یا نہیں تھا۔ اس میت کے اوپر کوئی قرضہ بھی تھا تو اس کی ادائیگی اس کے مال میں سے کی جائے۔ جو کچھ اس نے وراثت چھوڑی، اس ساری وراثت میں سے پہلے، وراثت کی تقسیم سے بھی پہلے اس کے قرضوں کی ادائیگی کا کام کیا جائے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ساری اس کی وراثت، سارا اس کا ترکہ اور سارا اس کا چھوڑا ہوا پیسہ اس کے قرضوں میں اور قرضوں کی ادائیگی میں اگر خرچ ہو جاتا ہے تو پورا پیسہ اس کے قرضوں کی ادائیگی میں لگا دیا جائے گا، وارثوں کو پیسہ نہیں ملے گا، کیونکہ بنیادی کام ہے۔ یہاں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ وارثین میت کے انتقال پر، جنازے کے موقع پر اعلان تو بڑی زور و شور سے کروا دیتے ہیں کہ کسی کا قرضہ ہو تو وصول کر لیا جائے اور کسی کا قرضہ ہو تو لے لیا جائے، اور پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اس اہتمام سے ان قرضوں کو ادا بھی کرواتے ہیں کہ ہاں بالکل ہمارے والد کا قرضہ تھا ہم دیں گے اور ہم تیار ہیں دینے کے لیے، ہمارے بھائی کا قرضہ تھا ہم دیں گے، ہمارے شوہر کا قرضہ تھا ہم دیں گے، اور فلاں کا قرضہ تھا ہم دیں گے۔ اور بعض مرتبہ یہ اعلان اب اس یوں لگتا ہے کہ ایک رسمی اعلان بن گیا ہے کہ بس سرسری ایک اعلان کر دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وارثین نے بھی کچھ ہمت دکھائی ہے اور وارثین نے مرنے والے کی رعایت کی ہے۔ نیت کچھ نہیں ہوتی دینے کی، ادا کرنے کی، اور پیچھے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس کی پراپرٹی، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا ہوگا اور یہ تیرا ہوگا، اور یہ اس کو ملے گا اور وہ اس کو ملے گا۔ حالانکہ شریعت کا پہلا بنیادی حکم یہ ہے کہ وارثوں کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو سب سے بڑے مجرم اللہ کی بارگاہ میں یہ بنے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے قرضے کو ادا کریں اور اس کے قرضہ جہاں جہاں ہو اس قرضے کی تکمیل کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اس میں وہ کمی کرتے ہیں اللہ کے پاس جنت کا فیصلہ بھی اگر اس کے لیے ہوا ہے تو وہ رکا رہے گا جب تک کہ قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازے لائے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی تھی آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ ہمارے زمانے میں ایک رواج بھی عجیب چل پڑا ہے، عجیب رواج چل پڑا ہے، اور کہیں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے کا اصل حقدار اس کا ولی ہوتا ہے، لیکن اس بات کی بھی رعایت کی ضرورت ہے کہ ولی کو بھی دیکھا جائے وہ کس اعتبار سے جچتا بھی ہے کہ نہیں جچتا ہے۔ دیکھنے میں یوں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں بڑے علماء موجود ہوتے ہیں، صلحاء موجود ہوتے ہیں، نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ایسا آدمی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو اس دن کی فجر بھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نماز جنازہ پڑھانا بھی ایک اہم ترین چونکہ دعا ہے، اور میت کے لیے یہ دعا کرنے والا جتنا نیک ہوگا اتنی ہی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازے لائے جاتے تھے، باپ کا جنازہ بیٹا لے کر آتا تھا اور کہتا تھا حضور آپ پڑھائیے، حضور آپ پڑھائیے۔ یہ ہے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو حضور کے پاس آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرا باپ منافق تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا دیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی نماز پر اللہ اس کی مغفرت کر ڈالے۔ نماز جنازہ دعا ہے،
اور دعا میں ایسوں کو آگے بڑھانا چاہیے جو نیک ہو، متقی ہو، صلحاء ہو۔ یقیناً ایسے لوگ نہ ہو یا پھر انتشار کا اندیشہ ہو، کچھ لوگ چاہتے ہو یہ پڑھائے، کچھ لوگ چاہتے ہو یہ پڑھائے، اور اندیشہ ہو کہ اب انتشار ہو جائے گا، بلا وجہ فساد ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر یقیناً ولی، میت کا رشتہ دار زیادہ حقدار ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے تاکہ یہ جھگڑا اور یہ فساد ختم ہو جائے۔ لیکن ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ میں موجود لوگوں میں جو نیک لوگ ہوں، صلحاء ہوں، علماء ہوں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ عجیب رواج چل پڑا ہے، مکتب کے بچے، مدرسے کے بچے جو ابھی 15 سال 16 سال ہی کی عمر پہ ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ میت کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بڑے بڑے علماء پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالغ ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی رعایت بھی ضروری ہے کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز ایسی نماز ہے کہ وہ میت کے لیے دعا ہے، وہ میت کے لیے دعا ہے، اور دعا میں مانگنے والے کا تقوی، مانگنے والے کی نیکی، مانگنے والے کی دینداری اللہ کے پاس سے قبولیت کو بہت جلدی کھینچتی ہے۔ لہذا ایک بات بیچ میں نکلی، اس لیے میں نے کہا کہ عمومی طور پر یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہے کہ ولی اور رشتہ دار جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے، لیکن اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ معمول تھا کہ امیر المومنین کے سامنے لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا، صلحاء کے سامنے لایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا آپ چڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، تاکہ آپ کی دعا اس میت کی مغفرت کے لیے باعث اجر بن زیادہ یعنی اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نے کئی جگہوں پر اس معمول کو دیکھا ہے، بہرحال وہ ایک مزید الگ عنوان ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس کے قرضوں کی ادائیگی کی فکر کی جائے، اور تیسرا کام ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے جو 1/3 میں 1/3 میں ادا کی جائے، اور چوتھا کام ہوتا ہے کہ وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کا عنوان تو کسی درجے میں ہمارے زمانے میں موجود ہے، کم از کم کہنے اور سننے میں تو موجود ہے قرضوں کی ادائیگی کا عنوان، لیکن 2 عنوانات ایسے ہیں جن میں بڑی غفلت اور بڑی لاپرواہی ہے، بلکہ ان میں سے ایک عنوان تو اتنا اجنبی بن گیا ہے اس زمانے میں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی کوئی شریعت کا، دین کا حصہ بھی ہے، جس کو ہم وصیت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وصیت کرتے رہنے کا حکم دیا ہے، مستقل وصیت کا حکم دیا ہے کہ دیکھو وصیتیں کرتے رہو، اور وصیت کا تعلق مرنے کے وقت سے نہیں ہے، وصیت کا تعلق زندگی سے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کا مطلب جب موت کا وقت آئے گا اس وقت کچھ تحریر لکھ دیں گے، وہ ہماری وصیت ہے۔ وصیت کا اصل تعلق حقوق العباد سے ہے، وصیت کا اصل تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس دن سے وصیت آدمی پر ضروری ہو جاتی ہے اگر کہو تو، یا مستحب ہو جاتی ہے اس کے لیے، جس دن سے اس کے اوپر کسی کی ذمہ داری آ جائے، کسی کا قرضہ آ جائے، کسی کی امانت آ جائے، اس دن سے اس شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وصیت کرے، اور اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھا کرے، تاکہ پیچھے لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا چھوڑا ہے، کیا لیا ہے، کیا دینا ہے، کس کی امانت ہے، کس کی امانت اس نے لی ہے، کس کا قرضہ اس نے لیا ہے۔ کچھ پتہ نہیں، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں ہمارا لیا ہے، لوگ کہتے ہیں گواہ لاؤ، کہتے ہیں ہم دونوں کا معاملہ تھا، ہم گواہ کہاں سے لے کر آئے، ہم دونوں ہی کا معاملہ تھا، اچانک انتقال ہوا، کسے پتہ چلا؟ اس لیے بنیادی حکم ہے کہ وصیت کرو، تجہیز و تکفین کے بعد، اور وراثت کے اندر اہم ترین عنوان ہے، زندوں کے لیے حکم ہے کہ وصیت اپنے پاس رکھا کر۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وصیت سے مراد کیا ہے، لیکن یہ بنیادی بات سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو بہت ساری جگہوں پر وراثت کے ساتھ جوڑ کر حکم دیا ہے کہ تم وصیت کیا کرو، وصیت کی پابندی کرو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، کسی مسلمان پر کسی بندے کا کوئی حق اگر ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 راتیں اس کے اوپر گزریں اور اس نے اس کی وصیت نہ لکھ دی۔ 2 راتیں بھی اس پر نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اس وصیت کو لکھ دیا۔ کس کا بھی حق ہو، ہم کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، اپنی ڈائری میں لکھو کہ میں نے فلاں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اپنی ڈائری میں لکھو کہ فلاں کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنی ڈائری میں لکھو کہ اس کے اتنے دینے ہیں اور اس کے اتنے دینے ہیں، تاکہ وارثین جب اس کو کھولیں اور اچانک حادثاتی موت کی اگر صورتحال بن جائے یا بیماری میں آدمی طبعی موت مرے تو پیچھے والوں کے سامنے ہو کہ یہ سب چکتا کرنا ہے اور اس کی وراثت میں سے یہ سب خرچ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن ماجہ میں روایت ہے، پہلی بخاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی وصیۃ مات علی سبیل وسنۃ ومات علی تقى وشہادۃ ومات مغفورا له، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اپنی وصیت لکھ رکھی ہو، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اپنی وصیت لکھ رکھی ہو، وہ سیدھی راہ پہ مرا، وہ شخص سنت پر مرا، وہ شخص تقوی پر مرا، وہ شخص شہادت کی موت مرا، اور وہ شخص اس حال میں مرا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ کتنا عظیم عنوان ہے اور کتنی بڑی چیز ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کا معاملہ حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب تھا، جمعرات پیر کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس پیر سے پہلے ایک بدھ تھا، بدھ آیا تھا، اس بدھ کے دن حضور کی طبیعت میں کچھ بشاشت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے مسجد آئے، بلکہ ویسے ہی آئے یا کسی کے سہارے آئے، اور ظہر کی نماز سے پہلے حضور نے کہا بھائی سب کو جمع کرو۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان خطبہ دیا، عجیب خطبہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ تھا، حضور نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے آخری دن آ چکے ہیں اور میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں تمہارے درمیان شاید نہیں رہوں گا، لہذا اے لوگوں، کسی کا 1 درہم بھی میرے ذمے ہو وہ اللہ کے واسطے آئے اور مجھ سے لے لے، کسی کو میں نے کچھ تکلیف پہنچائی ہو وہ اللہ کے واسطے آئے مجھ سے بدلہ لے لے، اور سنو میرے دل میں تم سب کے تعلق سے کوئی بدگمانی، کسی کے تعلق سے کوئی خراب بات نہیں ہے، میرا دل تم سب کے لیے پاک و صاف ہے، اس لیے ذہن کو صاف کر لو، اور سنو تمہاری کوئی حاجت اور ضرورت ہو، میرے شاید یہ آخری ایام ہو، مانگ لو مجھ سے، میں شاید تمہارے لیے دعا کروں۔ کہتے رہے حضور، بار بار کہتے رہے، اور اس کے بعد ظہر کی اذان ہو گئی، نماز کے لیے حضور کھڑے ہوئے، کہا میں ایسے نہیں کہ اس کا بار بار اعادہ کروں گا۔ ظہر کی نماز حضور نے پڑھائی اور اس کے بعد پھر ممبر پر بیٹھے، پھر یہی بات کہی، بھائیو لوگوں، کسی کا 1 روپیہ بھی میرے اوپر ہو تو مجھ سے وصول کر لے، میں نے کسی کو ایک معمولی سا بھی کچھ مارا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، اور سنو میرا دل تم سب کے لیے پاک و صاف ہے، اور جس کو جو دعا مجھ سے منگوانی ہے آج مجھ سے منگوا لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ پر 3 دینار ہیں جو آپ نے مجھے دینے ہیں۔ حضور نے کہا بھائی میں اس معاملے پر کوئی گواہ نہیں چاہتا، کوئی قسم نہیں چاہتا، میں ضرور دوں گا، لیکن ذرا بتا تو دے کہ میں نے وہ دینار کب لیے تھے، کیوں لیے تھے؟ اس نے کہا حضور ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس اس وقت اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا تھا اسے 3 دینار دے دے، میں تجھے بعد میں دے دوں گا۔ حضور نے کہا ہاں بس علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی تم ان کا قرضہ ادا کرو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا حضور آپ نے میرا 1 دینار دینا تھا، حضور نے ان کا ادا کروا دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور فلاں وقت آپ نے میرے پیٹھ میں ایک لکڑی چبھائی تھی، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ حضور نے کہا ہاں بھائی بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ قریب ہوئے تو حضور سے کہا حضور
جس وقت آپ نے لکڑی چرائی تھی اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ کے کپڑے ہیں، اس کو ہٹائیں گے تو میں بدلہ لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹایا تو وہ چومنے لگے اور اس کو چاٹنے لگے اور کہنے لگے حضور کاہے کا بدلہ، بس میں یہ چاہتا تھا کہ اس جسم کا بوسہ مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کے لیے دعا، کچھ منافقین کھڑے ہوئے، کہا حضور آخری مجلس ہمیں لگ رہی ہے، اس لیے ہم آپ اعلان کرتے ہیں ہم منافق تھے، بہت سونے کے عادی سست لوگ تھے، دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے نفاق کو بھی ختم کرے اور ہماری سستی کو بھی ختم کرے۔ اللہ کے نبی نے ایسے کئی لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ یہ وہ معاملہ تھا جو وقت کا نبی امام الانبیاء اپنے صحابہ کے ساتھ موت سے پہلے کر رہا ہے، موت سے پہلے کر رہا ہے کہ واضح ہو جائے کہ معاملہ صاف صاف رہے۔ کسی کا لے کر مرو گے، کسی کا دینا لے کر مرو گے تو بڑے بڑے حج کے ساتھ مرو گے، بڑی بڑی عمروں کے ساتھ مرو گے، بڑی تہجد اور بڑی عبادتوں کے ساتھ مرو گے۔ یہ لین دین کے معاملات آخرت میں جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو وصیت ایک اہم ترین عمل ہے، اہم عمل ہے۔ پھر وصیت کے مختلف احکامات ہیں۔ وصیت فرض بھی ہوتی ہے، وصیت واجب بھی ہوتی ہے، وصیت مستحب بھی ہوتی ہے، وصیت حرام اور ناجائز بھی ہوتی ہے۔ وصیت فرض کا مطلب کیا ہے؟ جو فرائض آپ کے چھوٹ رہے ہیں آپ ان کی وصیت کر کے ہو۔ نماز ہے، کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں، روزے ہیں، کتنے روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، زکوٰۃ فرض ہے ہم نے ادا نہیں کی، حج فرض ہے بغیر حج کیے ہوئے جا رہے ہیں، یہ سب اس ڈائری میں لکھا رہے۔ فلاں سال میری اتنی نمازیں قضا ہوئی بھی ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنی ہوئی ہے، اتنی باقی ہے، موت آ جائے تو وارث ہو میرا فدیہ ادا کر دینا۔ اتنے روزے بچے ہوئے ہیں، موت آ جائے تو میرا فدیہ ادا کر دینا۔ اتنے سال کی زکوٰۃ بچی ہوئی ہے، اگر موت آ جائے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کر لینا۔ حج میرے اوپر فرض تھا، کتنی عورتیں ہوتی ہیں حج ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، محرم نہیں ہوتا، وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو، جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج کیے بغیر مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودیت اور نصرانیت کی موت مرا۔ کتنی سخت وعید۔ حج فرض ہے، بڑے بڑے سیٹوں پر حج فرض ہے، مالداروں پر حج فرض ہے، کوئی توفیق نہیں حج کر مرے ایسے، اور نہ بعد میں میرا وارثوں کو توفیق ہوتی ہے باپ کی حج کرلانے کی اور باپ کی زکاتیں دینے کی۔ وہ تو لڑتے بڑھتے ہیں ہمارے پیسے میں کائی کی حج کرائے اور ہمارے پیسے سے کائی کی اس کی زکات دیں۔ فدیہ تک ماں باپ کا اولاد نہیں دیتی ہے بعد میں، کہتے ہمارا مال ہے ہم کیوں دیں گے، بیوقوف تھا باپ حج نہیں کیا اتنا پیسہ رکھ کر، اب ہم کیوں کرائیں، کائے کو ہم 2-4 لاکھ خرچ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ وصیت کرو، پہلا ہے فرائض کی وصیت کرنا فرض ہے تاکہ اس جھنجال سے آخرت کے نکل سکو۔ واجب وصیت ہوتی ہے واجبات کی، قربانی واجب تھی عید الاضحیٰ کی نہیں کی، لکھو اور لکھ کر اس کو رکھو کہ فلاں وقت میں نے قربانی نہیں دی تھی، میری یہ وصیت ہے کہ وہ ادا کر دی جائے۔ ہاں قرض لیا ہوا ہے، یہ اس کی وصیت کرنا واجب ہے کہ فلاں کا قرض لیا ہوا ہے اور میری انتقال کے بعد اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ آدمی 10 لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے اور نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ اولاد کو پتہ ہے، نہ قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا کن کے ساتھ کیا کیا چل رہا ہے۔ عجیب ہم لوگوں کا اس زمانے میں دماغ بن گیا ہے، ہم سوچتے ہیں اپنی بیوی کو کچھ نہ بتاؤ، اپنی اولادوں کو کچھ نہ بتاؤ، بس اپنے ہی تک سب محدود رکھو، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب مرتے ہیں تو چور اچکوں کے ہاتھ پوری پراپرٹیاں چلی جاتی ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ہم وشاکھاپٹنم گزشتہ گئے تھے، وہاں ایک صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے خود آیا، ایک صاحب خود آئے، ان کی اہلیہ تھی، وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ معاملہ ہوا ہے کہ میرا شوہر مالدار ترین آدمی، بڑا مالدار آدمی اور بہت شاندار کاروبار کرنے والا آدمی،
یہ کورونا کے حالات میں اچانک انتقال ہوا، پوری زندگی معمول تھا، بیوی پوچھتی تھی جی کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کہاں کچھ ہے کہاں کچھ نہیں ہے، وہ کہتا نہیں تم کو کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ آج کل دماغ چلا ہوا ہے لوگوں کا، نہیں بتائیں گے کچھ بھی، خود کے پاس ہی رکھیں گے سر، شریک حیات ہے وہ تمہاری، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا تمہارے بارے، تمہارے حالات، تمہاری پراپرٹی، تمہارے کاروبار، تمہارا پیسہ لگتا کس کے پاس ہے، کون دینا ہے کون لینا ہے، یہ اولاد کو نہیں معلوم، یہ بیوی کو نہیں معلوم، پھر کس کو معلوم ہوگا اور کیسے اس کی وصولیات ہوگی۔ حال بیچارے کا یہی تھا، بیوی پوچھتی تو ڈانٹ ڈپٹ کے کہتے تجھے کیا کرنا ہے، آم کھاؤ گٹلیاں نہ گنو، یہی چلتا ہے، آم کھاؤ گٹلیاں مت گنو، آم کھاؤ گٹلیاں مت گنو۔ بتاؤ تو صحیح، وہ آپ کی شریک حیات ہے، کل کو کچھ آگے پیچھے ہو تو دیکھنے والا پیچھے کون ہوگا؟ کہ بس اسی حال میں مرے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی دشمنوں اور دوستوں نے ایسے اچک لی کہ میرے کان و کان خبر بھی نہیں، نہ بچوں کے لیے کچھ بچا نہ بیوی کے لیے کچھ بچا۔ پیچھے لکھ کر رکھو کہاں پلاٹ لے رکھا ہے، پیچھے لکھ کر رکھو کہاں جائیداد لے رکھی ہے، پیچھے لکھ کر رکھو کون سے بینک میں اکاؤنٹ ہے، کتنا پیسہ جمع ہے، پیچھے لکھ کر رکھو۔ اور اعتماد ازدواجی زندگی میں سب سے اہم ترین عنوان ہے، اعتماد کرنا بچوں پر، اعتماد کرنا بیوی پر۔ ہاں کہیں پر معاملہ ایسا ہو، بیوی ہی بدچلن ہو، بگڑی ہوئی ہو، اولاد ہی لاپرواہ ہو، بیکار ہو، ڈر ہو کہ یہ کل کو الٹا کورٹ میں جا کر مطالبے نہ شروع کر دیں گے، تو ٹھیک ہے وہاں پہ احتیاط کرو، لیکن کسی نہ کسی کو تو بتاؤ، اور آخری درجے میں کچھ نہ کچھ لکھ کر رکھو تاکہ پتہ چلے کس کا دینا ہے کس کا لینا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کی امانتیں آدمیوں کے پاس ہوتی ہیں، کسی نے لا کر 1 لاکھ رکھ دی، کسی نے کہا تمہارے پاس 2 لاکھ امانت، تمہارے پاس 3 لاکھ امانت، یہ پوری امانتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارے پریشانی میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا؟ وارثوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم نے 1 لاکھ روپیہ امانت کے طور پہ رکھوایا تھا، ہم نے 5 لاکھ امانت کے طور پہ رکھوائے تھے، رجسٹری امانت کے طور پہ رکھائی تھی، عورتیں ہماری قرضے لینے کے لیے جاتی ہیں، زیورات اپنے دکان والوں کے پاس امانت رکھتی ہیں، ان کو ہی معلوم اور اللہ ہی کو ہی معلوم، انتقال ہو جاتا ہے تو دکان والا اس کو ہڑپ کر جاتا ہے، قرضہ دینے والا ادھر اس کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ دونوں طرح کے نقصانات ہیں، وارثوں کا بھی نقصان، خود کا بھی نقصان، اس لیے لکھ کر رکھو اس کا قرضہ دینا ہے، اس کی امانت میرے پاس ہے، پراپرٹی کے کاغذات یہاں رکھے ہوئے، یہ فلاں چیز یہاں رکھی ہوئی، یہ معلوم ہونا چاہیے، قریب پورے محلے کو نہیں معلوم ہونا چاہیے لیکن قریبی آدمی کو تو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ فرض کے بعد واجب وصیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسری وصیت ہے، وہ کہلاتی ہے مستحب، جو انسان کے وراثت کے 1/3 میں صرف چل سکتی ہے، 1/3 حصے میں چل سکتی ہے، اس سے زیادہ نافذ نہیں ہو سکتی۔ آدمی کا ارادہ ہے کہ اس کا پیسہ کسی مسجد میں لگے، کوئی مدرسہ بنے، کوئی یتیم خانہ بنے، کوئی کنواں اس کے لیے، کوئی بور اس کے لیے ہو جائے، لوگوں کے لیے سرائے ہو جائے، لوگوں کے آرام کے لیے کوئی جگہ وقف ہو جائے، یہ ساری وصیتیں زائد مستحب وصیتیں ہوتی ہیں۔ ان کی مقدار اگر یہ وصیتیں 1/3 میں پوری ہو سکتی ہیں تو پوری کر دی جائے گی، یا 1/3 کے برابر اس میں لگا دیا جائے گا، پورا مال ان وصیتوں میں نہیں جاتا۔ تو وصیت ایک اہم ترین عنوان ہے، وصیت ایک اہم ترین عنوان ہے، اور پھر یہ وصیت بنیادی طور پر صرف 1/3 میں مستحب کاموں میں چلتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے انتقال کا یوں لگ رہا ہے وقت قریب ہے، میرے پیچھے وراثت میں اکیلی بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا مال وصیت کر ڈالوں کسی اور کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کر سکتے، کہا حضور میں چاہتا ہوں 2/3 کر دو، حضور نے کہا نہیں کرنا، حضور نے کہا حضور میں چاہتا ہوں آدھا کر دو، حضور نے کہا نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں 1/3 کرو، حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 کی وصیت کرو، لیکن 1/3 بھی بہت ہے، وصیت کرو، لیکن وصیت کرنے میں اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی وصیت کہیں وارثوں کو محروم کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے، فلاں بچے سے تکلیف ہے آپ کو تو اس کو محروم کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے،
بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے. بعض جگہ وصیتیں ہوتی ہیں، زندگی میں ماں باپ تقسیم کرتے ہیں وراثت کو، اور صرف اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ بچیوں کو ان کا حصہ نہ مل سکے. یہی ہوتا ہے. اور بچیوں سے کہتے ہیں تمہارا حصہ ہم نے شادی کے موقع پر دے دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس بچے کی تعلیم پہ جو خرچہ ہوا اس کو کیوں نہیں گنا جاتا ہے؟ اس کے چونچلے پورا کرنے کے لیے جو خرچے ہوئے وہ کیوں نہیں گنا جاتا ہے؟ آ جا کے اس کی شادی کا تانا اس کو دے کر اس کو وراثت سے نکال دیتے. یہ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے سب کو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ. بعض مرتبہ انسان مرد و عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اور جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر ایسی وصیت کرتے ہیں جس سے کسی کا نقصان ہو جائے، بچے کا، وارث کا. ایسی وصیت کرتے ہیں جو کسی کو نقصان پر مشتمل ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جس کے نتیجے میں وہ دونوں کو اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے، وہ دونوں کو اللہ جہنم میں ڈالتا ہے. کسی کو اس کی وراثت سے محروم کرنا بڑا جرم ہے، بڑا جرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من فر من میراث اخیہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جو اپنے وارث کی میراث کو ختم کرتا ہے، بھاگتا ہے، اس کو نہیں دیتا، اللہ جنت کی میراث سے اس کو محروم رکھتے ہیں. تو وصیت کے یہ چند احکامات ہیں، اور اس کے بعد اہم ترین عنوان ہے وراثت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکہ المکرمہ میں اپنے کام کو شروع کیا تھا، عمومی ماحول مکہ کا یہ تھا کہ وہاں پر وارث بننے کے لیے 2 شرطیں تھیں. کوئی آدمی وارث بن سکتا ہے 2 شرطیں. ایک یہ کہ وہ گھوڑ سواری کر سکتا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے مد مقابل کو شکست دے سکتا ہو، جنگ میں وہ لڑ کر سامنے والے کو گرا سکتا ہو. جس میں یہ 2 صلاحیتیں ہوتی اسی کو وراثت ملتی، اور جس میں یہ 2 صلاحیتیں نہ ہوتی وہ وراثت نہیں پاتا. اور اس کے نتیجے میں لڑکیوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، نابالغ بچوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. ایک صحابی کا انتقال ہوا، 9 بیٹیاں ان کے پیچھے تھی، 9 بیٹیاں، لڑکا ایک تھا جو نابالغ تھا. جیسے ہی انتقال ہوا چچا زاد اور مامو زاد بھائیوں نے آ کر سارے مال پہ قبضہ کر لیا. کہا بچیوں کو بھی وراثت نہیں، بیوی کو بھی وراثت نہیں، بیٹا نابالغ ہے، اس کو بھی کچھ نہیں مل سکتا. وہ روتی رلاتی اپنی بچیوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی حضور یہ کیا انصاف ہوا، 9 بیٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے تم مال لیتے ہو تو لے لو، ان بچیوں سے شادیاں بھی کر لو. کہنے لگے نہیں ہم شادیاں بھی نہیں کریں گے. حضور میرے لیے انصاف کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتری کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ختم کر دیا ہے کہ جو گھوڑ سواری پر رہتا ہو اور جو مد مقابل کو صرف شکست دے سکتا ہو، اس نظام کو اللہ نے ختم کر دیا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. اور مفصل احکامات کس کو کیا ملے گا وہ سارے احکامات سورۃ النساء کے اندر اللہ کے نبی پر اللہ نے آیتیں اتار کر بتا دی کہ اب اس طرح حصے ملا کریں. یہ سارے حصوں کی تقسیم اس بنیاد پر رکھی گئی. یہ بنیادی غلطی ہے جو اس زمانے میں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے معاملے میں کہا تھا، میں نے کہا چوتھا کام سب سے اہم ترین کام ہوتا یہ ہے، انتقال کے بعد کسی ایک نے بھی کہا وراثت کی بات تو کہتے ہیں دیکھو اس کو تو مرنے کا ہی انتظار تھا، اس کی وراثت کے پیچھے پڑا ہوا. اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ یہ جھگڑے پھر خاندانی جھگڑے بن جاتے ہیں، اور یہ مسائل پھر خاندانی مسائل بنتے ہیں، اور پھر آپسی دشمنیاں، کدورتیں، حسد، بغض و عناد اتنا پنپتا ہے کہ بعد میں بڑے بڑے لوگ بھی ان مسائل کو حل کرنا چاہے تو حل نہیں ہوتے. شریعت کی بات کو مقدم رکھیں، اپنے جذبات کو پیچھے کریں، شریعت کی بات کو آگے رکھیں تو ہی انصاف
اور انسان کے لیے سکون میسر آ سکتا ہے۔ اس وقت تو سب جذباتی ہوتے ہیں، کیا کرنے کا، وراثت کی بات کر رہے ابھی یہ جملے ہوتے ہیں، ابھی سے وراثت شروع کر دیے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور بعد میں جب بات آگے بڑھتی ہے اور چیزیں اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اور ہم کر ہی رہے ہیں اس زمانے۔ دادا کی وراثت ابھی تک باقی ہے، تقسیم نہیں ہوئی، پر دادا کی وراثت ابھی تک باقی ہے، تقسیم نہیں ہوئی، نانا کی وراثت، پر نانا کی وراثت ابھی تک جھگڑے چل رہے، اور کورٹ کچہریوں میں اس وراثت کے لیے یہ نیچے والوں کا اتنا پیسہ خرچہ ہو گیا کہ اتنے پیسے کی وراثت ان کو نہیں ملنے والی، اتنا جھگڑا ہو گیا۔ دھرے کے جھگڑے میں پورا کھیت داؤ پہ لگنے والی بات اس زمانے میں ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اسے شریعت کا حکم ہے اس کو مقدم رکھو، کہ وصیت سے فارغ ہو تو وراثت کی بنیاد پر آ جاؤ، تقسیم کر لو۔ یہ انتشار سے، جھگڑوں سے بچنے کا عنوان ہے۔ اس وقت جذباتی نہ بنو، اس وقت شریعت کے احکام کو دیکھو، شریعت کیا کہتی ہے۔ اس کو تم جتنا ڈیلے کرو گے اور جتنا آگے بڑھاؤ گے اتنا ہی زیادہ نقصانات ہوں گے، اتنی ہی زیادہ کدورتیں ہوں گی، اتنی ہی زیادہ دلوں کے اندر پھٹن پیدا ہوگی۔ اور پھر یہ بنیادی بات ہے کہ جو وراثت لڑکے کو ملے گی وہی وراثت لڑکی کو بھی ملے گی۔ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں پورے ناندیڑ کو دعوت دے رکھی ہو اور پورا ناندیڑ اگر خرچہ کر دیا ہو، تب بھی وہ مرا اگر ایک سوئی چھوڑ کر مرا تو اس سوئی کے ٹکڑے کر اس بچی کو حصہ دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو خرچ شادیوں میں کیا جاتا ہے اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو خرچ شادیوں کے موقع پر لٹایا جاتا ہے اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں، چاہے جو کچھ آپ نے دے دیا ہو، لیکن بہرحال آپ کو اپنی بہنوں کو حصہ دینا ہی پڑے گا، اور نہیں دو گے تو چونکہ یہ ایک قرض ہے، یہ ایک قرض ہے، نہیں دو گے تو اس دن دینا پڑے گا جس دن کوئی چیز کام نہیں آنے والی، کوئی چیز۔ حضور نے کہا بتاؤ میری امت کا بھکاری کون؟ صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس پیسہ نہیں۔ کہا نہیں اس کی بات نہیں کر رہا۔ صحابہ نے کہا حضور پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا اس کی بات کر رہا ہوں جو کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، تھوڑے سے گناہ ہوں گے، اور پھر اسی درمیان لوگ آئیں گے کہیں گے یا رب شتمنی ھذا، اے اللہ اس نے میری عزت اچھالی تھی، یا رب قذفنی ھذا، یا اللہ اس نے تہمت لگائی تھی مجھ پر، میری بیوی پر، بچیوں کو بدنام کیا تھا میں۔ بچہ لانے ہے، زبان کو تو لگام ہی نہیں رہی آج کے زمانے، کسی کی بھی بچی کو بدنام کر دو، کسی کی بھی بیوی کو بدنام کر دو، کسی کی بھی بیٹی کو بدنام کر دو، کچھ بھی اس کے ساتھ افسانے گھڑ دو، کچھ بھی اس کے ساتھ کہانیاں گڑھ دو۔ مزہ آتا ہے آدمی کو، لذت آتی ہے ان تذکروں کو کر کر کر۔ قیامت کے دن یہ کھڑا ہوگا ایسے حاجی صاحب کے خلاف، ایسے مولوی صاحب کے خلاف، ایسے حافظ صاحب کے خلاف، ایسے دائی صاحب کے خلاف، ایسے تہجد گزار عمرے کرنے والے سب کے خلاف، ان کے خلاف کھڑے ہو کر کہے گا اگر ان کی زبانیں بے لگام تھی، یا اللہ تہمت باندھی تھی ہم پر، عزت کو نیلام کر دیا تھا، بدلہ چاہیے۔ یا رب غصب مالی ھذا، اے اللہ ناحق میرا مال کھا لیا تھا۔ یہ بہنیں کھڑی ہوں گی بھائیوں کے خلاف، چھوٹے بھائی کھڑے ہوں گے بڑے بھائیوں کے خلاف، میں بڑا ہوں، میں ہی سب کر آگے بڑھایا، اب وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک عجیب و غریب ظالمانہ نظام اس سلسلے میں چل رہا ہے، یا بچیوں کو نہیں دے رہے، یا چھوٹے بھائیوں کو نہیں دے رہے، یا جس بھائی کی لاٹھی چل جاتی ہے وہ دوسرے بھائیوں کو غائب کر دیتا ہے۔ بڑے ہی کا کیا مطلب؟ بعض مرتبہ چھوٹا زیادہ غالب ہوتا ہے باپ پر تو وہ دوسروں کو غائب کر دیتا ہے، بعض مرتبہ منجلا غالب ہوتا ہے وہ دوسروں کو غائب کر دیتا ہے۔ یہ سب کھڑے ہوں گے، اللہ کہیں آج انصاف کا دن ہے، انصاف ہوگا۔ کہیں کیا انصاف ہوگا؟ کہ اس کی نیکیاں ان مطالبہ کرنے والوں کو دو اور تقسیم ہو جائے گی۔ اور حدیث میں حضور فرما رہے اتنی تقسیم ہوگی کہ اس کے پاس خود پہاڑ جیسی نیکیاں لانے والے کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، اور مطالبہ کرنے والے بدستور کھڑے ہوں گے ہمارا ابھی حصہ نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا۔ اللہ کہیں اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے، کیا ہے؟ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالنا،
اور ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، یہ گناہوں سے پاک، اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اٹھاؤ اسے اور پھینکو جہنم کے اندر۔ معاملات کی خرابی بڑی نقصان کی بات ہے، اس لیے اپنے وراثتوں کو صحیح طور پر ادا کریں۔ بہنوں کو حصہ دو، ماں کو حصہ دو، بھائیوں کو حصہ دو، اور شریعت کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا مزاج بنانا اس زمانے میں بہت ضروری ہے۔ یہ بہت سارے مسائل کا اپنے حل ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے مسائل ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، اور مانگ کر کھا رہے ہیں، مانگ کر، کاروبار کرنے کو پیسہ نہیں ہے، نوکریاں کر رہے ہیں، اور پشتینی جائیداد کروڑوں لاکھوں کی پڑی ہوئی، جھگڑے کی وجہ سے، نہ اس کے ہاتھ میں، نہ اس کے ہاتھ میں، نہ اس کے ہاتھ میں، سب پریشان۔ اس کے لیے دوستوں بزرگوں، یہ اہم ترین عنوان ہے، اس پر توجہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔